جنرل صاحب ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ اس وقت بھی نیتن یاہو تھا 97 میں جب خالد مشعل کو ٹارگٹ کیا گیا, ابھی بھی نیتن یاہو ہے اینڈ ہی نیور سٹاپس. اب ہوا یہ ہے اس کا نتیجہ کہ احتجاجاً قطر جو ہے وہ ثالثی سے پیچھے ہٹ گیا ہے, تو یہ کون بینیفیشری ہے اس کا؟ جی دیکھیں نا, سب سے پہلے میں نے پہلے فکرے میں یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا جو حملہ ہوا ہے وہ امن پہ ہوا ہے, پیس پہ ہوا ہے. تو پیس, اچیومنٹ آف پیس کسی کا بھی آبجیکٹیو نہیں رہا ہے, اور ان کو یہ کانفلکٹ چاہیے, ان کو فرکشن چاہیے, اور ان دونوں کی آپ پرسنالٹیز, میں بار بار انڈیا اور پاکستان, انڈیا اور اسرائیل کے اس لیے کنیکشن کرتا ہوں کہ ایک ہی فارمولہ اپنایا ہوا ہے جی. تو اوور آل مسلم اسلاموفوبیا پھر انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں کر کے, اور انفارچونیٹلی ڈومیسٹک پالیٹکس از ان دا لیڈ. ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, دیکھیں ابھی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو تیسری دفعہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں نا جی, تو آپ پورے ریجن کے لیے ایک پالیسی لے کر چلتے ہیں, آپ تیسری ٹرم میں آئے ہوتے ہیں, آپ اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈیٹیریشن ہے, ورس سے ورس شکل آپ کی سامنے آ رہی ہے. تو یہ ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں, ڈومیسٹک اپنے لیجیٹیمیسی دینی ہے, اس کو یہ پرسو کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, خاص طور پہ عرب ورلڈ کو تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے دیٹ از آن. اور اب اس کے بعد یہ دیکھیں جب ان کو یہ ٹیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر ابھی تو ڈائریکشنل جا رہا ہے جی اسرائیل, کہ جہاں پہ اس کو دشمن ملتا ہے, کبھی ایران چلا جاتا ہے, کبھی لیبنان چلا جاتا ہے, کبھی سیریا چلا جاتا ہے, یمن کی وہ طرف چلا. بٹ اس کے بعد یہ تو ڈائریکشنل ہے, اس کو کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اس نے کدھر جانا ہے؟ اب ویلی کی طرف ہی جائے گا نا پھر, اور سعودی عربیہ. تو آئی تھنک ان کے لیے بھی آنکھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے. وقت تو آ گیا ہے, چاہے آپ نیشن اسٹیٹ سسٹم میں اپنا بزنس آف دا ڈے کریں یا آپ امہ کے بزنس آف دا ڈے کریں, تو یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ. ویسٹ سے امید رکھنا پیسیولی وہ بہت چیزیں سپورٹ کر لیں گے, وہ ابھی اس برڈن سے نہیں نکل رہے ہالو کاسٹ والے سے. ایسے پالیٹکس اینڈ گیلریز